الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ المولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بات توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، مدینے میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے داتا، مالک دو جہاں، سرور و کون و مکا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ایک مرتبہ باواز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھیں باواز بلند درود شریف: اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، دین اسلام پھیلا کیسے؟ دین اسلام یہاں تک ہم تک آیا تو کیسے؟ اسلام نے فرق دکھایا، اسلام نے فرق سمجھایا کہ حق و باطل کیا ہے، حرام و حلال کی تمیز ہمیں بتایا۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم سے پوچھا جائے تو شراب کیا ہے؟ شراب وہ پیتے ہیں 50% لوگ، اور یہاں تک لوگ اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں اور اسے فریج میں بھی رکھتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان ہو سکتا ہے پیتا ہو شراب، لیکن اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے گھر میں لائے اور اپنی بیوی سے کہہ دے کہ اسے رکھ دو اور میرے ٹیبل پہ لگا دینا، کیونکہ اسے احساس ہے گناہ کا۔ یہ احساس جب تک باقی ہوتا ہے، اسی بات کو یہ مسلمان بچ سکتا ہے، وہ ابھی دین پر واپس آ سکتا۔ گناہوں کا احساس، غلط صحیح، یہ احساس کس نے دلایا؟ کس نے دلایا؟ ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ درس دیا۔ اب اسلام پھیلا کیسے؟ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور یہ میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام طاقت کے زور پر پھیلا، لیکن اگر جب آپ اسلام کی ہسٹری نہ پڑھ کر آگے جائیں، آپ دنیا کی ہسٹری پڑھیں، آج سے 1400 سال پہلے جائیں، اسلام سے آنے سے پہلے پوری دنیا میں ماحول کیا تھا؟ پوری دنیا میں لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، صرف اہمیت تھی تو کس کی تھی؟ جو حکمران تھے، جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو بڑے عہدیدار ہوا کرتے تھے۔ غریبوں کی تو کوئی عزت نہیں تھی، اور بیٹیوں کو صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے سے پہلے صرف آپ یہی جانتے ہیں نا، مکہ میں صرف بیٹیوں کو زندہ جو ہے باپ دفن کر دیتا تھا، اتنا ہی آپ جانتے ہیں نا۔ لیکن اسلام کو ابھی پیچھے رکھیے اور پیچھے چلیے اور پیچھے چلیے۔ اسلام آنے سے پہلے غیر صرف عرب کی بات نہیں، آپ چلے جائیے تلوار کی نوک پر اسلام پھیلا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ چلے جائیے اب مالدیپ چلے جائیے، انڈونیشیا چلے جائیے، آپ چین چلے جائیے، یہاں کون سی اسلام کی لڑائی ہوئی ہے؟ کون سی جنگیں ہوئی ہے؟ اسلام پہنچا نا، ہر جگہ اسلام پہنچا نا۔ کیسے پہنچا؟ اسلام کی خوبصورتی نے پہنچایا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق نے پہنچایا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ نے پہنچایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن اخلاق پیش کیا ہے اس کی وجہ سے پہنچا۔ اسلام سے پہلے صرف عرب کا ماحول نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ ہندوستان کا بھی ماحول لے لیجئے، آپ امریکہ کا لے لیجئے، آپ انگلینڈ کے لے لیجئے، ہر جگہ لوگ جو امیر تھے، جو حکمران تھے، وہ غریبوں کو اپنی جوتیوں پر رکھا کرتے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور جو آج سب سے بڑا جو ہے امریکہ بنتا ہے، امریکہ کے بھی حالات کچھ اسی طرح تھے، غلاموں کو جنجیروں میں باندھ کر بازاروں میں بیچا جاتا تھا، یہ تو عام بات ہے، آپ جانتے تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مبعوث ہوئے، اعلان نبوت فرمایا، کہا کہ کوئی غلام نہیں رہے گا، کوئی غلام نہیں، غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور ایک غلام
اور لوگوں میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے. جب جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، جو بڑے بڑے ارب پتی صحابی رسول تھے صلی اللہ تعالی وسلم، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کیا جائے، تو یہ صحابہ کرام اپنے غلاموں کو اپنے دسترخوان پر ایک ساتھ کھانے کے لیے بلائے. تو کئی غلام تو سوچے لگ رہے آج تو کوئی معاملہ ہے، کہیں آج ہماری نوکری تو نہیں چلی جائے گی، لیکن قربان جائیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس اخلاق کی بنیاد پر جب غلاموں نے دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بتایا کہ انسان کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، ہر انسان، ہر کلمہ گو، غریب نہ امیر، سب ایک ہوتے ہیں. کوئی بھی دنیا کے کوئی مذہب، کوئی بھی انسانیت کی بات کرے، لیکن ماحول کیا تھا؟ لوگ جو راجہ مہاراجہ ہوتے تھے ان کے کنویں سے کوئی غریب پانی نہیں پی سکتا تھا، اپنے پیروں کی جوتیوں پر رکھا کرتے تھے غریبوں کے. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ کوئی غریب امیر نہیں ہوتا ہے، سب ایک برابر ہیں، سب انسان ایک ہیں. اب ایسے ماحول میں جہاں سب الگ الگ معبود کو پوجتے تھے، سب الگ الگ معبود کو عبادت کرنے والے تھے، سب کے سامنے آپ نے ایسی بہادری دکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کائنات میں ایسا کوئی بہادر نہیں، ایسا کوئی ضرورت مند انسان نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کا مظاہرہ کیا ہے. کیا کہ لوگوں میں جو الگ الگ معبود کو پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے، ایسے ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضرورت دکھایا، لوگوں کے سامنے جو دین پیش کیا کہ تم لوگ جب ایک خدا کو مانتے ہو تو وہی ایک خدا کو مانتا ہے جو ایک خدا کی عبادت کرے. سب الگ الگ معبودوں کو پوجتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ضرورت اور ایسی ضرورت دکھائی جسے کائنات میں کوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے مطابق کوئی ایسا کام نہ کر پایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی خاوند یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ وفادار نہ رہے؟ سب چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ وفادار رہے. ہر عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ وفادار رہے. ہر غلام جس کے ہم ملازمت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا غلام میرا وفادار رہے. اور جو پولیس کمشنر کا ہوتا ہے، کپتان ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے نیچے جتنے کام کرنے والے ہیں وہ میرے وفادار ہو، میرے کہنے کے مطابق چلیں. یہاں تک چلے جائیے آپ پی ایم ہو، سی ایم ہو، سب یہ چاہتے ہیں کہ میرے نیچے کام کرے، جو میں کہوں میرے خلاف کوئی کام نہ کرے. اب یہ بتاؤ جب یہ دنیا کا یہ رواج ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے میرا بندہ میرا حکم مانے، میرا بندہ میرا حکم مانے؟ لیکن آج جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ، تو جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دین پیش کیا تو صحابہ کرام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ ختم الانبیاء ہیں. جب صحابہ کرام نے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ غلام کون بڑا ہے کون چھوٹا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کا اخلاق کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ کوئی پوچھنے والا کچھ اور بتا دے گا، کوئی اور پوچھا دے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے میں اسلام کو سمجھا دیا. کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پلیٹ میں کھائے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. کوئی کسی کی رنگت کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ مال و دولت کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے. سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرماتا ہے اللہ کے نزدیک مقبول وہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ وہ ہے جو تقوی والا ہو. ہاں آل رسول کی بات الگ ہے. بس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہمیں ان جو ہم نے بولا اس پر سب پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس کے بعد تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی معلومات کے لیے، دین
سیکھنے کے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا ہم نے جو کچھ بولا اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اس کے بعد تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔